حقوق کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ یقیناً ہم یہاں رہ کر کوئی دوسری مدد تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ تو طاقت و قوت ہے، نہ تو ہمارے پاس حکومت و سلطنت ہے۔ ہم یہاں رہ کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمارا مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر کسی دوسرے طریقے سے مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دعاؤں کے ذریعے سے ضرور ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، خاص طور سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے لیے تو یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم ان بھائیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سرزمین رہی ہے۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے کہ جو کئی سارے واقعات کے حوالے سے اس کی تقدیس اور اس کی پاکیزگی اور اس کی مقدس بیان کی جاتی ہے۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم، اپنے گھر بار، اپنے خاندان اور اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب آپ نے ہجرت فرمائی، جس جگہ کو آپ نے اپنے سکونت اختیار کی، جس جگہ کو آپ نے قیام گاہ بنایا، وہ شہر فلسطین ہے۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنا محراب بنایا تھا۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے قیام فرمایا اور آپ نے اپنا محراب بھی وہیں بنایا۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے جہاں بیت اللحم موجود ہے۔ یہ وہی بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے پر آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، وہ یہی مقدس فلسطین ہے۔ اسی سرزمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھایا تھا۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت کا اختیار دیا تھا، اور آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ حکومت کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم فرماتے ہواؤں کو، ہوا جس طرف حکم ہوتا، ہوا اس طرف آپ کو لے کر کے چلی جاتی۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے جو میدان محشر ہوگا۔ یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جہاں بیت المقدس موجود ہے۔ اور سب سے بڑی مقدس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج فرمایا، یہ وہی مقدس فلسطین ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ آپ نے یہیں سے آپ کو معراج ہوئی، جس کے نتیجے میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کے ذریعے سے آپ کو مسجد اقصی سے بیت المقدس سے آپ کو معراج پر بلایا اور عرش پر بلایا۔ یہ وہی مقدس سرزمین ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے۔ اس حوالے سے فلسطین مسلمانوں کی دلوں کی جان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کبھی فلسطین پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے۔ یوں تو کہیں بھی جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو تو مسلمانوں کا دل دھڑکنا ہی چاہیے، لیکن خاص طور سے جو عقیدت و